صلی اللہ صلی اللہ بہت سونا ہے مکھڑا تیرا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بہار چمن مدینہ تیرا خوشبو تو ود پسینہ تیرا خوشبو تو ود پسینہ تیرا سرما تیرا میری خاک پا. 1000 سال پرانی کتاب ہے حضرت امام ابو نعیم اصفہانی کی. موجودہ زمانے میں جو ٹاپکس ہیں آپ سنتے ہیں مذہبی لوگوں سے، کیونکہ آج کل رواج ہے، لوگ بیچارے اوور کانفیڈنٹ ہیں، ان کے پاس موبائل ہے، وہ سمجھتے ہیں میرے پاس موبائل ہے تو سب کچھ ہے، نیٹ ہے. میں نے کہا نہیں، پرکھ ضروری ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ. پرکھ ضروری، پرکھ کے بغیر کوئی چیز سن لیں گے تو پیٹ کے زہر کو تو نکالا جا سکتا ہے، جو کان سے زہر جاتا ہے تو وہ نکلتا نہیں ہے دماغ میں جا کے، تو پھر پتہ نہیں کیا بنے گا. اس لیے بڑا ضروری. نبی کریم محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا حسب و نسب ذکر فرمایا کہ ان اللہ عز وجل حین خلق الخلق جعلنی من خیر خلقی، کہ رب تبارک و تعالی نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے سب سے خیر بنایا. ثم حین خلق القبائل، پھر جب قبائل بنائے، قبیلہ کہتے ہیں ایک دادے کی اولاد کو عربی میں، فرمایا جب قبائل بنائے جعلنی من خیر قبیلتہم، مجھے رب تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ قبیلے میں رکھا. وحین خلق الانفس، اور جب ذات و روحوں کو بنایا جعلنی من خیر انفسہم، تو ان میں سے سب سے اعلیٰ مجھے بنایا ہے. سبحان اللہ. ثم حین خلق البیوت، پھر جب گھروں کو بنایا تو جعلنی من خیر بیوتہم، مجھے سب سے اچھے گھر والا بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انا خیرہم ابن، میں آباء و اجداد کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں، وخیرہم نفسا، اور ذات کے اعتبار میں سے بھی سب سے قریشیوں سے بہتر ہوں. یہ سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا ذکر فرمایا. ایک اور حدیث پاک میں اس کے راوی جناب عبداللہ بن عمر، بڑے جلیل القدر صحابی، امام مالک کا فقہ اکثر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے، اور فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل خلق السماوات سبعا فاختار العلیا منہا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا کہ آخری آسمان کو خاص شان عطا فرمایا. وَأَسْكَنَ سَائِرَ سَمَاوَاتِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، اور ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ٹھہرایا جس کو چاہا. آسمان جتنے بھی ہیں، ادھر ایک مخلوق ہے، رسول اللہ معراج کی رات ان سے مل کر بھی آئے ہیں اور ہو کر بھی آئے. معراج کا ذکر ہمارے ہاں نہیں ہوتا، بالکل بہت قلیل لوگ ہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَهَا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اے حبیب جو ہم نے آسمانوں کی سیر آپ کو کرائی، 7 آسمان دکھائے، 7ویں آسمان پر ایک اور کعبہ ہے بیت المعمور، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ دکھایا، پھر عرش دکھایا، ہر چیز دکھائی، یہاں تک کہ اپنا دیدار بھی کرایا. سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. دیدار باری تعالیٰ پر بڑے علماء نے گردنیں کٹوائی ہیں. امام احمد بن حنبل قید میں رہے، بڑے بڑے مشائخ، چونکہ فتنہ معتزلہ، جو فرقہ معتزلہ تھے، عباسی بادشاہوں کا جو سرکاری مذہب تھا، بعض کا معتزلہ تھا، اور وہ بڑی شد و مد سے دیدار باری تعالیٰ کے منکر تھے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے کہ رسول اللہ کو رب کا دیدار نہیں ہوا. اس پر بڑے بڑے اکابر مشائخ نے، امام احمد بن حنبل کا نام خاص آتا ہے، دیگر بھی بہت بزرگوں کی گردنیں کاٹی گئیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا دیدار رسول اللہ کو ہوا ہے.
حضرت احمد فرماتے تھے ہم ہر چیز قربان کر دیں گے لیکن یہ مسئلہ نہیں چھوڑیں گے، رسول اللہ کو رب تعالیٰ کا دیدار معراج کی رات ہوا ہے۔ آئے بیٹھے ہیں، الہ العالمین تمام کے آباء و اجداد مومنین مومنات کے روح کے شرکت قبول فرما۔ الہ العالمین اس محفل کو کامیاب و کامران فرما۔ الہ العالمین ہم سب پر شرکاء پر اپنی رحمت کا نزول فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں خلاصی عطا فرما۔ الہ العالمین الغرض جو تیرے بندوں کے علم میں ہے، تیرے علم میں ہے، الہ العالمین تمام کی جھولیاں بھر دے، یا قاضی الحاجات اقضی حاجات۔ الہ العالمین اس محفل میں جو چل کے آئے قدم قدم پر دلائے، لنگر میں برکت عطا فرما۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔